اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنیر اویس دورانی قرآنی دروس کے سلسلے کی کڑی ہے یہ جی۔ پچھلی دروس میں انسانی نفسیات اور موجودہ جو ریسرچ اور قرآن ہے اس کے اوپر 3-4 لیکچر دے چکا ہوں۔ اب میں آفاق یعنی یونیورس کے بارے میں جو ڈسکلوجر موجودہ زمانے میں ہوئے ہیں تو وہ ان میں سے ہر ایک تحقیق جو ہے، ہر ڈسکوری وہ قرآن کی دعوے کو ویلیڈیٹ کر رہی ہے۔ سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، آفاق پہ اب میں آؤں گا، حتی یتبین لہم ان الحق۔ قرآن جو ہے وہ حقائق پہ مبنی ہے۔ یہ جب ڈسکلوجر ہوں گے یونیورس میں اور انسان کی نفسیاتی دنیا میں، انسان کی اندر کی دنیا میں، انسان کی نظریاتی دنیا میں، ٹھیک ہے جی، یہ تو ہو گیا مطلب انفسہم سے، اور آفاق سے مراد ہے یہ انسان کی جو فزیکل یونیورس ہے اس کے متعلق ذکر ہے جی۔ تو یہ جو نظریہ ارتقاء ہے اور قرآن ہے جو اسپیشل کریشن کو جو ہے تو آل ٹوگیدر ریجیکٹ کرتا ہے قرآن۔ کتاب فطرت ایک کتاب ہے فلاسفی آف ریلیجنز میں، ایف جے شین کی، وہ کہتے ہیں کہ سائنس جو ہے کتاب فطرت کو صرف پڑھتی ہے، اسے لکھتی نہیں ہے۔ اس کتاب میں اس کی حقیقت کا علم اس کے اندر ہی ہے، اندر ہے ہی نہیں اور نہ ہو سکتا ہے۔ پروفیسر جیمز کہتے ہیں کہ نظام فطرت جو ہے اپنی گہری بنیادی سادگی میں اس قدر تحیر انگیز ہے کہ دنیا سائنس میں کسی موضوع پر حرف آخر جو ہے وہ آخر انسان کے لیے چھوڑنا پڑتا ہے۔ سائنس ان حقائق کو ایجاد نہیں کرتی بلکہ جو اس کے اوپر پردہ پڑا ہوتا ہے وہ اس کو اٹھاتی ہے، ڈسکور کرتی ہے، بے نقاب کرتی ہے۔ اب صدیوں سے ایک غلط العام تصور جو ہے وہ مسلمہ بنا ہوا ہے کہ ہر چیز پہلے دن سے مکمل شکل میں پیدا کر دی گئی ہے۔ 1400 سال پہلے ہی نہیں، اس سے بھی بہت پہلے تک جتنی بھی مختلف یہ تورات، انجیل اور یہ دیگر مذہبی کتابیں کائنات کے بارے میں، ان کا سب کا یہی تصور کہ کون کہا اور کائنات وجود میں آ گئی۔ زمین، چاند، سورج، ستارے، درخت، مویشی، پہاڑ، سمندر، حیوانات اور انسان بھی اللہ نے حکم صادر کیا اور یہ تمام چیزیں اس شکل میں پیدا ہو گئیں اور اسی شکل میں اس طرح پہلے دن سے آج تک چلی آ رہی ہیں۔ یہ 1400 سال پہلے نہیں بلکہ یہ 2 صدیاں قبل ہی تخلیقی کائنات کا تصور یہی تھا، اسپیشل کریشن جس کو کہتے ہیں۔ یہ تمام جو ہے ویسٹرن مفکرین بھی یہی تصور رکھتے تھے۔ کل تک یہ مذاہب کی دنیا اور فکر کی دنیا کا یہ ایک مشترکہ مسلمہ تھا۔ آپ سمجھ گئے جی؟ کوئی 2-3 صدیاں قبل جب یہ تحقیقات شروع ہوئی تو یہ ایوولوشن کا نظریہ جو ہے ڈسکور ہوا کہ جو بھی خارجی کائنات انسانوں سمیت یہ پہلے دن سی شکل میں سامنے نہیں آ گئی تھی بلکہ ہر شے کا آغاز بڑی خام سی شکل میں بڑے پس درجے سے، جس کو قرآن الارض کہتا ہے، الارض سے مراد پس درجہ جی، یعنی اس کی ابتدا اس طرح سے ہوئی اور وہ ہزاروں لاکھوں سال کی منازل طے کر کے ایوال ہوتی بنتی اور ابھرتی ہوئی موجودہ عرفہ شکل میں پہنچی۔ یہ تخلیق بائی ریولوشن نہیں ہوئی بلکہ تھرو ایوولوشن ہوئی، یعنی بننا اور ابھرنا، ایوولوشن سے یہ مراد ہے۔ ایک شے جو پس درجے کی ہو اس میں سے کوئی بہتر اور عرفہ شے نکلے، وہ آگے بڑھے اور اس طرح سے رفتہ رفتہ بتدریج منزل بمنزل مختلف منازل طے کر کے وہ جو ہے تو آگے بڑھتی رہے۔ یہ نظریہ ارتقاء کہتے ہیں کہ ڈارون سے منسوخ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ نظریہ موجود تھا اور یہ اسلامک یونیورسٹیز میں اسکولز میں پڑھایا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر 200 سالوں میں بہت کام ہوا ہے، بڑی گراں قدر تحقیقات اس میں ہوئی ہیں۔ یہ تمام تحقیقات قرآن کی ایک حکایت کی تصدیق کر رہی ہیں۔ یہ نقطۂ آغاز کیسے ہوا اس کے متعلق نہ سائنس کچھ کہہ سکتی ہے اور نہ آئندہ کچھ کہہ سکے گی، لیکن سائنس نے ہر موجود شے کا نقطۂ آغاز کیسے کیا
جو مختلف مراحل ہیں، ان مراحل کو سائنس جو ہے وہ بے نقاب کرتی گئی۔ خارجی کائنات کا یہ عظیم القدر اور ماہر العقول سلسلہ جس حسن و خوبی